سے ہو سکے، اور ان کی تعلیم و تربیت میں بخل سے ہم ہرگز کام نہ لیں، بلکہ جو کچھ ہو لٹا دیں۔ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اکابرین کو دیکھیے، یہ تو نوٹ کی بات ہے، وہ سونے اور چاندی کے سکوں کو اس طریقے سے لٹا دیتے تھے اپنے نونہالوں کی تعلیم و تربیت کے پیچھے، لٹا دیتے تھے، بہا دیتے تھے، سونے اور چاندی کے سکوں کو بہا دیتے تھے، لٹا دیتے تھے اپنے بچوں کے تعلیم و تربیت کے خاطر، کہ ہمارا بچہ تعلیم حاصل کر لے، اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر لے، عمدہ سے عمدہ تعلیم حاصل کر لے، اور اس کی عمدہ سے عمدہ تربیت ہو جائے۔ اس لیے اور ہم اور آپ نے پیسوں کو دانت سے پکڑ لیا، ہم اور آپ بخیل بن گئے، بخیل بن گئے۔ تو ہم جب بخیل بنے تو کیا ہوا؟ حالات یہی ہوئے کہ ہماری قوم پستی میں چلتی چلی جا رہی ہے، ہم زوال کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اکابرین کی طرف دیکھیے، پہلے جو بزرگان دین ہیں ہمارے، اور جو بڑے ہیں ہم سے، اور جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہم کو اپنے ہی بڑوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ انہی کو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی کس طرح سے تعلیم و تربیت کیا کرتے تھے، اور انہوں نے ہم کو کیا سکھلایا ہے، اور کس طرح سے ہم نے کو اپنے نونہالوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہے۔ دیکھیے، مدینہ منورہ کے اندر، غور سے سنیے گا ذرا اس بات کو، مدینہ منورہ کے اندر آج بھی درس لگتا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر مغرب کے بعد بڑے بڑے علماء کرام جو ہے احادیث کا درس دیا کرتے ہیں، اور اس زمانے میں بھی لگا کرتا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے اندر درس دے رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے ہیں، مغرب کے بعد کا وقت ہے، پڑھا رہے ہیں۔ ایک 17 سال کا مصری نوجوان آیا، کڑیل نوجوان، اور آ کر کے اس نے درس میں خلل ڈالتے ہوئے اس نے پوچھا، فیکم عبد الرحمن ابن القاسم، آپ میں سے عبد الرحمن ابن القاسم کون ہیں؟ آپ میں عبد الرحمن ابن القاسم موجود ہیں؟ تو لوگوں نے ان کی طرف بیٹھے ہی تھے، ان کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ صاحب ہیں۔ چنانچہ جو ہے وہ شخص گیا اور عبد الرحمن ابن القاسم کے دونوں بازوؤں کو اس نے پکڑا اور پکڑ کے کھڑا کیا، اور کھڑا کرتے ہی کان میں کچھ کہہ دیا، کان میں کچھ کہہ دیا۔ اب جو کہنا تھا، عبد الرحمن ابن القاسم کے آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی، زاروں قطار رونے لگے۔ لوگوں نے سوچا کہ لگتا ہے کہ یہ شخص اس کے کسی گاؤں سے آیا ہے، اس کوئی حادثے کی لگ رہا ہے، اس کو خبر دے دیا ہے، کسی کے انتقال ملال کی خبر دے دیا ہے، اسی وجہ سے یہ جو ہے زاروں قطار اتنا رو رہا ہے۔ لوگوں نے یہ سوچا تو امام مالک کی زیادہ رونے کی زاروں قطار رونے کی آواز آنے لگی۔ امام مالک نے بھی اپنے درس کو بند کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا عبد الرحمن ابن القاسم، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا، حضور میری حکایت بڑی درد آموز ہے، مت پوچھئے، میری حکایت بڑی درد آموز ہے، مت پوچھئے، میں کیسے بتاؤں، کہاں سے شروع کروں اور کیسے بتاؤں؟ کہا، پھر بھی بتاؤ، خیریت تو ہے، بتاؤ تو صحیح، کیوں رہے ہو اور اتنا زاروں قطار رو رہے ہو، کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ کہا، ہاں حضور سب خیریت تو ہے، لیکن رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں مصر کا رہنے والا ہوں۔ اپنے استاد محترم کو بتایا، اپنی داستان بتایا، رونے کی وجہ بتایا کہ حضرت میں مصر کا رہنے والا ہوں، اور مصر میں جب رہتا تھا میں نے آپ کی ایک کتاب پڑھی تھی، اس کا نام تھا موطا امام مالک۔ موطا امام مالک میں نے پڑھی تھی، اور اس کتاب کو پڑھ کر کے میں پڑھتا تو تھا، لیکن مجھے افسوس اس بات کا رہتا تھا کہ یہ اس کا مصنف، اس کا رائٹر، اس کا لکھنے والا ابھی زندہ ہے، اور میں اس کتاب کو میں کسی دوسرے سے میں پڑھ رہا ہوں۔ کیوں؟ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس کا مصنف زندہ ہے، مسجد نبوی کے اندر درس دیا کرتا ہے، ڈائریکٹ اس کتاب کو جا کر کے اسی سے میں پڑھ لیتا۔ یہ کتنی میرے لیے خوش نصیبی اور سعادت
الگ کی بات ہوتی، لیکن بیوی بچوں کا خیال مانے ہوتا تھا، بیوی بچوں کا خیال مانے ہوتا تھا کہ ان کے اخراجات کی ذمہ داری، نان و نقل کی ذمہ داری میں نے اپنے سر کے اوپر لے رکھی ہے، اس لیے میں کچھ بولتا نہیں تھا۔ ایک دن میں رات کو اچانک سو رہا تھا اور سوتے سوتے میری آنکھ کھل گئی، میں رات کو کروٹیں بدلنے لگا، اپنی کروٹیں بدلتا رہا، نیند مجھے نہیں آ رہی تھی، میں اسی غور و فکر میں پڑا ہوا تھا۔ میری بیوی تو میری رفیق حیات تھی، میری بیوی تو میری رفیق حیات تھی، وہ میرے چہرے پر پڑ گئی اور سمجھ گئی کہ لگ رہا ہے کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی اسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں کروٹیں بدل رہے ہو، کیوں تمہیں نیند نہیں آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا کہ جو پریشانی ہے، جو تکلیف ہے، جو درد ہے سینے کے اندر، اس کا علاج صرف تمہارے پاس ہے اور کسی دوسرے کے پاس نہیں۔ بیوی کہنے لگی کیا بات ہے بتائیے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ اس کتاب کو میں پڑھتا ہوں اور اس کتاب سے مجھے بے انتہا محبت ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اس کتاب کے مصنف سے میں جا کر کے ڈائریکٹ میں خود ہی ان سے جا کر کے پڑھ لوں، لیکن وہ تو مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہیں۔ تو بیوی نے کہا جائیے نا، آپ کو روکا کس نے ہے؟ بیوی کا جواب سنیے، بیوی نے کہا آپ جائیے، روکا آپ کو کس نے ہے؟ تو کہنے لگے ارے بھائی میں نے تمہارے نان و نقطے کی ذمہ داری لی ہے، تمہارا خیال مانے ہوتا ہے، تو ایک دودھ پیتا بچہ بھی ان کا تھا، یہ دودھ پیتے بچے کی ذمہ داری میں نے لی ہے، ان کا خرچہ کون برداشت کرے گا، ان کی کفالت کون کرے گا، ان کی پرورش کون کرے گا؟ بیوی تھی دیکھیے مومن کاملہ، جواب دیا ارے حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ کو آپ نیا میدان میں چٹیل میدان میں چھوڑ کر چلے گئے، اللہ نے ان کے لیے انتظام کیا کہ نہیں کیا؟ میں اس جگہ میں یہاں پر اگر رہوں گی، میرا اور علم کی راہ میں آپ جا رہے ہیں، علم کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، حدیث کو سیکھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، اللہ مجھے بھی مددگار نہیں چھوڑے گا اور میں جو ہے اللہ میرا انتظام کرے گا، آپ جائیے اور اطمینان سے جا کر کے علم حاصل کیجیے۔ چنانچہ میں چلا آیا،